عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ سبا سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت میں آئے مشرکین کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارا مال زیادہ ہے، ہم امیر ہیں، اور ہماری اولاد، ہماری جماعت وہ بھی زیادہ ہے۔ تو جن کے پاس مال ہو اور افرادی قوت ہو، اولاد ہو، جماعت ہو، وہ کہیں مار نہیں کھاتے۔ وما نحن بمعذبین، آپ جو ڈراتے ہیں ہمیں کہ مرنے کے بعد اور دنیا میں بھی ممکن ہے کہ تمہیں نافرمانی پر عذاب آ جائے اور ہلاک ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہم نہیں ہلاک ہو سکتے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس کے پاس مال اور اولاد اور افراد ہوں وہی معزز ہوتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی اگر آخرت قائم ہوئی تو وہاں بھی ہم ہی معزز ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، مال اولاد پر غرہ ہونے والوں، ڈینگے مارنے والوں، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، جسے چاہیں کشادہ رزق دے دے، مال و دولت اس کے پاس آ جائے، اگرچہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، اخلاق نہ ہو، علم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور جس سے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہی ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ آپ دیکھیں گے بد اخلاق قسم کے لوگ بھی ہوں گے، بے علم قسم کے لوگ بھی ہوں گے، مال اور اولاد ان کے پاس بڑا ہوگا، یہ کوئی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں فرمایا تمہارے مال، تمہارے اولاد میں سارے افراد بھی آگے، جماعت کے افراد بھی آگے، وہ لیڈر کے وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہارے افراد، تمہارے حشم خدم
وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، یہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں میرے قریب کر دیں۔ محض مال ہونا یا اولاد اور افراد کا ہونا، اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے، ہم تو آخری امت ہیں، بڑے بڑے مالدار نہیں ہیں، بڑی بڑی جماعتوں والے نہیں ہیں، لوگ آئے ہیں لیکن دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ اور آگے فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے، یہ قرب کا ذریعہ ہے، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل صالح ہو، اور جتنا عمل کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ وہ نہیں رہے گا، اس کا تذکرہ پھر بھی رہے گا۔ ابھی سن نہیں رہے تھے، صدیق اکبر یہاں موجود ہیں، وہ چلے گئے، اگرچہ صدیق اکبر تھے امیر آدمی وہ، لیکن امیر ایمان لانے سے پہلے تھے۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور پھر بھی جب ضرورت ہوتی، جب اسلام میں داخل ہوئے 40,000 درہم ان کے پاس تھے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹی، حضرت عائشہ کو بھی فرمایا میرے 2 کپڑے جو ہیں نا، یہ انہی کو دھو کر انہی میں کفن دے دینا۔ رو پڑی، ابو کیا ہم ایک نیا کفن بھی نہیں دے سکیں گے؟ فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تم کفن نہیں دے سکو گے، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں جو کفن مجھے نیا دو گے یہ کسی غریب کو دے دینا، کسی غریب کو دے دینا۔ اللہ، اتنے غریبوں کے ہمدرد۔ اور اللہ اکبر، کیا ایسے لوگ گزرے۔ اور فرمایا میں نے جو خلافت کی ہے 2 سال کچھ مہینے، تو اس میں جو میں نے تنخواہ کہہ لیں، وظیفہ لیا ہے، بچوں کو کہا اس کا سارا حساب کر کے میری جائیداد میں سے کوئی جو کچھ بھی ہے سارا، اس جتنا بنتا ہے اتنا سارا کے سارا جا کر تم نے بیت المال میں جمع کرا دینا ہے، کچھ بچے تو پھر وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد اس پر اتفاق ہے سب کا، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی اور آخری امتوں میں سب سے جو اونچی اور عزت والی اور اللہ کے ساتھ قرب والی ذات ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچے، اور یہ سب مانتے، صحابہ بھی مانتے تھے، سب مانتے۔ آج کچھ لوگ ہیں نہیں مانتے، ان کی اپنی قسمت ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صحابہ کرام سب، حضرت علی بھی مانتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں، حضرت عثمان مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں۔ آپ نے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو ہی کھڑا کیا۔ آپ بیمار تھے، فرمایا صدیق کو کہو وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو جو تو بڑے رقیق کو قلب ہے، مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، عمر کی اونچی آواز ہے، یہ اس کو وہ جب آئے تو حضرت فرمایا لا 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 لا، آپ جا نہیں سکے مسجد میں تو لیکن گھر تو قریب تھا نا،
آواز کون سی آ رہی؟ یہ تو صاحب عمر کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی انکار کرتا ہے، پورے مومن بھی انکار کرتے ہیں۔ مصلی پہ آئے گا تو صدیق اکبر آئے گا۔ یہ شان کیسے ملی ہے؟ مال سے ملی۔ ابو جہل زیادہ مالدار نہیں تھا، اور ایک ولید ابن مغیرہ، اس کا تو وہ مال میں اتنا مشہور ہے، اس کا مال کا پتہ ہی نہیں کتنا مال ہے، حالانکہ کہتے ہیں مکہ میں غریب لوگ رہتے تھے، امیر بھی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ آج ولید ابن مغیرہ کو لعنت اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے نام لیتے ہیں۔ یہ عزت ہے کہ نہیں؟ جب دنیا میں عزت ہے، وہ چلے گئے، 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، آج ہم ان کا نام پیار سے لے رہے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے نام لینے سے، اور کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو ہم جان پہ کھیل جائیں۔ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، وہ الگ بات ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو بڑا ہے، لیکن بعض دفعہ عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نماز تو پھر نہیں پڑھتا رہا، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی انکار کرے تو سینہ کھول کے آتے ہیں لوگ، وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور کسی صحابی کا ذکر آتا ہے اور اس کی توہین ہوتی ہے تو پھر بھی سینہ کھول کے آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارے کیا رشتے میں لگتے تھے؟ ان کا رشتہ ہمارے ساتھ ایمان کا ہے، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آقا ہیں، یہ نبی کی چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے وحی کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ قرآن ان کے سامنے اترا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایک ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچائی ہے تو ان صحابہ نے پہنچائی ہے۔ یار کوئی ایسا بھی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو داڑھی میں سفید ہو گئے تھے وہ کتنے ہیں، وہ بھی گن کے امت کو بتا دیے ہیں کہ 14 یا 15 اتنے ہیں، اتنے بال سفید ہو گئے تھے بس۔ ان چیزوں کی طرف بھی کسی کا دھیان جاتا ہے؟ ہر ایک بات جو آپ نے کی، اور نبی کی زندگی صاف ہوتی ہے، وہ کوئی پردے والی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ کے پردے کی والی باتیں وہ بھی عیاں کر دو، تاکہ پردے کے کام ان لوگوں کے بھی تو ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہوتا ہے، کیسے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی میاں بیوی والے کوئی خاص جو حالات ہیں وہ تذکرہ کریں تو اس کے بارے میں آپ نے سخت کلام فرمایا ہے، بھائی یہ تمہارا نجی معاملہ ہے، اس کو اندر رکھو، دوسروں کو کیوں بتاتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، آپ نے اور ازواج مطہرات نے، جو اندر کی زندگی ہے وہ ازواج مطہرات نے بتائی ہے۔ آپ کی زندگی تو باہر کی زندگی جو ہے صحابہ کرام نے بتائی ہے۔ آپ کا ہر قول فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ مال اور اولاد کا کثرت سے ہونا یہ اللہ کا قرب نہیں دلاتا، یہ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، بندے مقرب ہوتے ہیں۔ اور جتنا کوئی زیادہ عمل کرے گا اور خالص عمل کرے گا اتنا ہی اس کا اونچا درجہ ہوگا۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ۔ ہاں، یہ مال والے، اولاد والے جب ایمان لائیں، نیک عمل کریں تو پھر ان کا مال بھی ان کو فائدہ دے گا، ان کی اولاد بھی ان کو فائدہ دے گا، ان کے دگنے چگنے۔ یہ آپ بھی عمل کر رہے ہیں، بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو تو ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ آپ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے کپڑے لے کے دے رہا ہے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب مال کا فائدہ بھی ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ یہ نیکی نہیں کما سکتا، مال والا یہ نیکی کمائے گا۔ غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم
ہم امیر صحابہ کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، وہ تو صدقے خیرات غریبوں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے یہ پڑھ لیا کرو نماز کے بعد 33 دفعہ۔ وہ بیٹھ گئے، امیروں کو پتہ چلا یہ کیوں بیٹھے، ہم جا رہے ہیں تو یہ تو بیٹھے، کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ نبی علیہ السلام، اچھا آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت وہ بھی شریک ہو گیا، ہم کدھر جائیں؟ پھر فرمایا پھر اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے، صحیح بات۔ تو غریب کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے وہی ٹھیک ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ پھر یہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ یہ تب فائدہ ہے مال اولاد کا، مال کما کے رکھ کے چلا جائے اس سے نہیں، حلال مال کماؤ، نیکی پہ لگاؤ، پھر مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، مسجد بنانے والے بنا گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب ان کو نہیں مل رہا، ان کو ثواب ملتا ہے۔ قیامت تک یہ مسجد رہے گی، یہ اب جتنے بیٹھے ہم نہیں رہیں گے، یہ مسجد پھر بھی رہے گی، یہ سب کو ثواب ملے گا۔ جو اب بھی حصہ ڈالتا جائے گا اس کا حصہ بھی ساتھ لگتا جائے گا۔ یہ بعد میں یہ چیزیں لگی ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ اس واسطے جہاں بھی ممکن ہو کوئی صدقہ خیرات، کوئی جتنا بھی ممکن ہو اتنا کرتے رہیں، مال اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، اور پھر جب مریں گے تو اتنا مال یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی تھوڑا سا ایک آدھی کھجور تو ہے تیری، وہ جو تو نے صدقہ کی تھی غریب مائی کو، یہ بچے کو دی تھی، اس کا یہ احد پہاڑ جتنا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے مال کو بھی صحیح سمت پہ لگائیں، صحیح محل پہ لگائیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال، اولاد اور جان کو صحیح طریقے پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔